السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 29 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا دوسرا فیز، دوسرا مرحلہ جو مصر سے ہجرت کا ہے اور مدین تشریف آوری ہے، اور پھر مدین میں پہنچ کر آپ کی زندگی مبارک کی اگلی ٹریننگ، تربیتی مراحل اور شادی ہونا، یہ سارے مراحل کی رہنمائی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ بعض جگہ تفصیل سے ہے، بعض جگہ اختصار سے ہے، اور یہاں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں، تو اس سے پہلے جو ظالمانہ سسٹم موجود تھا، ظالمانہ سیاسی، معاشی اور سماجی سسٹم، جس کو فرعون اور اس کے حلیف جماعتوں نے، اس کے اشرافیہ نے قائم کیا ہوا تھا، اس کا تعارف کروایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا پہلا فیز، یعنی آپ کی ولادت، جبکہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، بنی اسرائیلی بچوں کو وہ قتل کرتا تھا، اور ہزاروں بچے اس نے مروا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، پیدا کیا، زندہ رکھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ زندہ بھی فرعون کے محل میں رکھا، اور وہیں آپ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ تفصیلات ہم نے عرض کر دی ہیں۔ اور پھر جب آپ جوانی کو پہنچتے ہیں تو ایک واقعہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر جاتے ہیں اور مدین چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ تھا، ان یہدینی سواء السبیل،
کیونکہ میں تو نکل پڑا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہاں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رہنمائی سے مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت شعیب اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور شرط یہ طے ہوتی ہے کہ آپ 8 سال ہماری خدمت کریں گے، ملازمت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لی، اور 2 سال اور بھی بات ہوئی، 8 یا 10 سال۔ چنانچہ 10 سال جب مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اب یہ خیال پیدا ہوا کہ 10 سال کا لمبا عرصہ ہے، لہذا اب میں جا کے اپنی والدہ کو ملا ہوں اور اپنے علاقے میں چلا جاتا ہوں، ملاقات کر کے آتا ہوں۔ اس خیال سے آپ مدین سے نکلتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی مبارک کا تیسرا فیز ہو گیا، جس میں اب آپ کو اللہ نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اگلے جو مراحل ہیں، جو آپ کو اہداف دینے ہیں، ٹارگٹس دینے ہیں، ٹاسک دینے ہیں، اللہ ان کا بھی تعین فرمائیں گے۔ چنانچہ فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ مدت جو طے شدہ تھی، یعنی 8 سال یا 10 سال، 8 سال تو لازمی تھے لیکن 2 سال اوپر والے وہ مرضی کے تھے، لیکن 10 سال ہی آپ نے پورے کیے ہیں۔ جب آپ نے 10 سال کی مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، اور آپ اپنے گھر والوں کو لے کے ساتھ چلے، اس نیت سے کہ اب میں مصر جاتا ہوں اور جا کے ملاقات کر آتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہلیہ ہے اور پھر بکریاں بھی ہیں۔ اب رات کے اندھیرے میں چلتے جا رہے ہیں، رات بارش ہوئی، سردی ہوئی، سخت سردی ہے اور سردی سے جسم کانپ رہے ہیں۔ تو آنس من جانب الطور نارا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ طور پہاڑ کی طرف ایک آگ کو دیکھتے ہیں۔ قال لأہلہ، اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں رکو، انی آنست نارا، میں نے یہ آگ دیکھی ہے، وہ لعلی آتیکم منہا بخبر، عین ممکن ہے جہاں آگ جل رہی ہے وہاں لوگ ہوں تو میں ان سے کچھ معلومات لے کے آتا ہوں، کیونکہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی رات ہے، تو میں ان سے کچھ معلومات بھی لے آتا ہوں۔ او جذوۃ من النار، یا میں ان سے کوئی آگ سے انگارہ لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم آگ جلائیں، وہ لکڑیاں جلا لیں گے اور سردی سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے، سینک لیں گے ہم۔ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، جب کوئی آگ لگاتے تھے تو ایک جگہ سے انگارہ لیتے تھے یا لکڑی کو آگ لگا لیتے تھے اور جا کر دوسری جگہ پر آگ جلا لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیت کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ سے جدا ہو کر فلما اتاہا، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، آپ اس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اس میدان کے داہنی طرف سے، داہنی کنارے سے، وادی الایمن داہنی کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ ایک جگہ ہے برکت والی، من الشجرۃ ایک درخت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر درمیان میں متصل ایک درخت ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے، اور درخت کے اندر سے آگ نکل رہی ہے۔ اصل میں وہ آگ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی تجلی تھی جو وہاں چمک رہی تھی۔ چنانچہ ان یا موسیٰ،
جب قریب ہوتے ہیں تو آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ کے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈالو۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پہلے تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور اسی طرح پتے ہیں درختوں سے وہ میں جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی میں بے شمار کام کر لیتا ہوں اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا تو اس کو زمین پر ڈالو۔ فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تہتز کأنہا جان، وہ تو ایک پھن ہلانے والا پتلا سا سانپ ہے جو پھناتے ہوئے وہ آ رہا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، جب آپ نے دیکھا تو ایک نفسیاتی اور فطرتی اثر ہوتا ہے، آپ گھبرائے اور آپ الٹے پاؤں منہ پھیر کے بھاگنے لگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اتنا یعنی جیسے ایک انسان کے اندر نفسیاتی خوف ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ نفسیاتی خوف بطور انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ نبی ہیں، لیکن بطور انسان جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں وہ تو ہر بشر میں اور انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے، انسان تو اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، مت ڈرو، انک من الآمنین، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ امن میں ہیں۔ یہ اللہ نے اصل میں پہلا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء، یہ سفید ہو کر نکل آئے گا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنا گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو روشن چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے وہ نکل آیا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملاؤ اپنی طرف اپنے بازو، من الرحب، کوئی قسم کا اگر ڈر ہے تو وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، پس یہ دو سندیں ہیں، دلائل ہیں، دو معجزات جو اللہ نے دیے، یہ دونوں معجزات برہان ہیں، دلائل ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ آپ کے پاس ایک بہترین روشن نشانیاں ہیں، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، یہ دلائل لے کر، یہ دونوں معجزات لے کر فرعون کی طرف جاؤ اور اس کے جو سردار ہیں، اس کے اشرافیہ ہے، حکمران پارٹی ہے، اس کی طرف جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظالمانہ سسٹم تشکیل دیا ہوا ہے، قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو آپ جائیے، یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ ترین ہدف اور ٹارگٹ بھی دے دیا۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.